الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ. روزہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر سال کا 1 مہینہ فرض فرمائے ہیں اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے. رمضان المبارک کے 30 یا 29 دن ہر بالغ مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے. حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری شعبان المعظم میں کیا کرتے تھے، یعنی شعبان میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے. شعبان میں روزے رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے آسان ہو جاتے ہیں رکھنا. جو ابتدائی رمضان المبارک کے روزے ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ ہم شعبان میں روزے نہیں رکھتے. شعبان المعظم میں روزے رکھنا اور بہت زیادہ رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. روزوں کا فائدہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود اس آیت فرضیت کی جو ہے اس کے اندر بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف روزے ہم پر فرض نہیں ہوئے، پہلی امتوں پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ اس امت کی خاصیت ہے، مختلف شکلوں سے مختلف ایام میں پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، اور مسلمانوں کے رمضان المبارک کے روزے اس نسبت کے ساتھ بھی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاں اہمیت کا حامل ہے۔ آگے روزے فرض کرنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیسے پرہیزگار بن جاؤ؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو جمع فرمایا ہے، اور دو صفات کا مجموعہ ہے انسان۔ ایک صفت ہے حیوانی اور ایک صفت ہے ملکوتی، کیونکہ انسان سے پہلے دو مخلوقات اس دنیا میں تھی، ایک جنات شیاطین اور دوسرے فرشتے۔ جنات اور شیاطین کے اندر صرف شیطانیت اور حیوانیت تھی، اور فرشتوں کے اندر صرف اطاعت، فرما برداری اور شرافت تھی۔ فرشتوں سے کوئی شرارت اور نافرمانی ممکن نہیں تھی، اور جنات و شیاطین سے کوئی فرما برداری ممکن نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق انسان کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر فرشتوں والی اور حیوانات والی دونوں صفات کو رکھا۔ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا۔ حیوانی صفات کیا ہے؟ کھانا پینا، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر۔ بکری جو ہے یا گائے بیل بھینس، ان کے ہاں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ حلال و حرام کے پابند بھی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی قوانین بنائے۔ اب ان دونوں صفات کی آپس میں جنگ رہتی ہے۔ حیوانی صفت ملکوتی صفت پر غالب ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور ملکوتی صفت جو ہے وہ حیوانی صفت پر غالب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، ان دونوں کی خوراک بھی ہے۔ ملکوتی صفت کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اور حیوانی صفت کی خوراک یہ کھانا پینا، یہ ساری حیوانی صفت کی خوراک ہے۔ انسان جتنا زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا
وہ اتنا زیادہ حیوانیت کے قریب ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستی زیادہ بھرے ہوئے پیٹ والوں کو ہوتی ہے. غریب زیادہ مستی نہیں کرتا ہے. جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، جانور وہی بنتا ہے. غریب جانور کم بنتا ہے. تو کھانا پینا، پیٹ بھرا ہونا، اس سے یہ انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے. اور اس جسم کا تعلق حیوانیت کے ساتھ ہے، کیونکہ انسان بھی تو ایک حیوان ہے نا. بنیادی طور پر انسان ایک حیوان ہے، یعنی جاندار چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو کھانے پینے سے انسان کی جسمانی قوت مضبوط ہوتی ہے. جب انسان کی جسمانی قوت زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو اس کے اندر حیوانیت مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر انسان سے حیوانیت کو کمزور کرنا ہے تو اس کا کھانا پینا بند کر دو. تو جتنا اس کا کھانا پینا بند ہوگا اس کی حیوانیت کمزور ہوتی چلی جائے گی. اور جب اس کی حیوانیت کی صفت کمزور ہوگی تو اس کے اندر صفت ملکوتیت جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ انسان پر مخصوص وقت تک روزے کی شکل میں کھانا پینا بند کر دیا. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ مل نہیں سکتے. اب جب ایک مہینہ انسان کا کھانا پینا بند ہوا مخصوص وقت کے اندر، تو جسمانی طور پر انسان کمزور ہوا، روحانی طور پر انسان مضبوط ہونا شروع ہو گیا. صفت ملکوتی جو ہے وہ انسان کی روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور حیوانی صفات جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور تجرباتی طور پر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر مسلمان روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. عام دنوں میں ہم نماز پڑھ کر گھر دکان کی طرف بھاگتے ہیں. رمضان المبارک میں نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھول کر بیٹھتے ہیں مسجد میں تلاوت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد میں تھوڑا وقت دیتے ہیں رمضان المبارک کے اندر. تو یہ نیکیوں کا کیوں دل کرتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھا تو انسان کی ملکوتی صفات جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی. جب ملکوتی صفات مضبوط ہوں گی اور حیوانی صفات کمزور ہوں گی تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، خوف خدا ہوگا. اس کے اندر سے حیوانیت کا مادہ کمزور پڑ جائے گا. اور انسان کے اندر جتنا حیوانیت کا مادہ کمزور ہو اتنا انسان کے لیے بہترین اور فائدے مند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کو فرض فرمایا، اور رمضان المبارک کی 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ، ٹھیک ہے نا، ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسلمانوں کو تو 12 مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں. جنوری فروری یاد ہوتے ہیں، مارچ اپریل مئی جون، اسلامی مہینوں کا کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا کہ مہینہ کون سا ہے. ابھی اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیں نا کہ آج چاند کی تاریخ کون سی ہے تو وہ مشکل 2-4 آدمی بتا سکیں گے، اکثریت کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا. کیوں کہ ان چیزوں کا ہم حساب ہی نہیں رکھتے. حالانکہ شرعی مسائل میں، عدت میں، طلاق کی عدت میں، وفات کی عدت میں، عمر میں، اسلامی مہینوں کا عمل دخل ہوتا ہے. اسلامی مہینوں کا عمل دخل ہوتا ہے. ایک عورت کا شوہر
یکم شعبان المعظم کو فوت ہو گیا. اب اس کو عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے جی. شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، یہ 4 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اگر یہ چاروں مہینے 30 دن کے ہوں، 60 اور 60 120 اور 10 130. ٹھیک ہے. اگر انہی مہینوں کو انگریزی مہینوں میں، شمسی مہینوں میں شمار کر لیں تو 30 اور 30 60، 2 مہینے 31 کے 62. ٹھیک ہے نا جی. 62 دن 4 مہینوں میں بنتے ہیں. 10 دن اضافی لگائیں. سمجھے نا جی. تو دن زیادہ بنتے ہیں، لیکن عدت اسلامی مہینے کے حساب سے کاؤنٹ ہوگی، شروع بھی ہوگی اور ختم بھی ہوگی. ہمارے ہاں ڈیٹ آف برتھ انگریزی مہینوں میں لکھی جاتی ہے نا، 1 اگست فلانی فلانی فلانی. یہ شرعی عمر نہیں ہے ہماری. شرعی عمر محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کا، یہ خود ایک چاند کے مہینوں کا حساب کتاب رکھنا، یہ خود اس امت کا ذمہ ہے جو کہ ناپید ہے. ہم مدارس کے اندر ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ، باقی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. سال کے اندر 10 دن کم ہو جاتے ہیں قمری ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اور شمسی سال میں 10 دن زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک آدمی اگر انگریزی مہینوں کے حساب سے 90 سال کا بن رہا ہے تو قمری ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 93 سال کا بنتا ہے. تو بہرحال اس چیز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے. اسلام کے تمام مسائل کا جو تعلق ہے وہ چاند کے مہینے کے ساتھ تعلق ہے. کسی بھی جگہ انگریزی تو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ تو انگریزی نہیں، یہ شمسی ہے، یعنی سورج کے حساب سے. جو 2 نظام کیلنڈر ہیں دنیا میں، ایک کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جو چاند کے ساتھ ہے، اسلامی کیلنڈر چاند کے ساتھ ہے. غلط یا منع یا حرام وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جنوری فروری وہ بھی منع حرام نہیں ہے، لیکن اسلام کے تمام مسائل کا تعلق جو ہے وہ چاند کے تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے. آپ جنوری فروری کے حساب سے روزے رکھ سکتے ہو. روزوں کی عید جنوری فروری کے حساب سے کر سکتے ہو. بقرہ عید جنوری فروری کے حساب سے کر سکتے ہو. اچھا حج آپ جنوری فروری کے حساب سے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آپ کی تمام عبادات کا تعلق چاند کے کیلنڈر کے ساتھ ہے، اور اسلام کی تاریخ کا تمام تعلق اسی کے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وفات تک، صحابہ اکرام کی ولادتیں اور وفات، ٹھیک ہے نا جی، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، سارے کا سارا اسلامی کیلنڈر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت میں سے فرمائے. تو رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں
اور اس مہینے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت، تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرض اور نفل دونوں کا ثواب برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض اور نفل کا برابر ثواب برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ فرض اعلیٰ ہے، نفل ادنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ مت کے نہ گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو شخص اس مہینے میں فرض عبادت کرتا ہے، فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، فرمایا کہ جس نے اس مہینے کے اندر فرض عبادت کی اسے ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ مزے کی بات ہے، اتنا تو سود بھی دنیا کی کوئی بینک نہیں دیتی، 70%، ٹھیک ہے نا جی؟ منافع کے لو، دنیا کی کسی تجارت میں 70% منافع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ 70% دے رہے ہیں۔ 70 کو 5 سے ضرب دے دو، کتنے بنتے ہیں؟ پڑھی 5 نمازیں، لیکن ثواب آپ کو 350 نمازوں کا ملے گا ایک دن کے اندر۔ 350 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو 3500، ایسا ہے؟ 2 3500 ہو جائیں تو 7000، ٹھیک ہے؟ 7000 کے اندر اور 3500 ملا لو، 10,500 نمازوں کا ثواب آپ کو صرف رمضان المبارک کی نمازوں میں ملے گا۔ فرض میں، صرف فرض میں، سنتیں نفل وہ الگ ہے۔ پڑھی کتنی آپ نے؟ 5 روزانہ، تو 10 دن کے بنے 50، 20 دن کی بنی 100، 30 دن کی بنی، پڑھی 150 نمازیں فرض، اور ثواب کتنا ملا؟ 10,500 نمازوں کا ثواب مل گیا۔ بڑی بات ہے نا؟ ایسے اگر کوئی بینک اعلان کر دے کہ بھائی جو رمضان المبارک میں ہمارے پاس 100 روپیہ جمع کرائے گا، ہم اس کو 700 دیں گے۔ 700 کتنے ہوتے ہیں؟ 7,000، 100 پر 7,000۔ میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہیں بھی ہوں گے نا، وہ بھی قرض اٹھا کر ٹھیک ہے بھائی، پروفٹ مل رہا ہے، بڑا پیسہ مل رہا ہے، لیکن یہ کتنا بھی پروفٹ ہو، سانس نکلی یا ختم، اور جو اللہ دے رہے ہیں وہ سانس نکلتے کے ساتھ شروع، وہ سانس نکلتے کے ساتھ شروع۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس شخص نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا، مولوی صاحب کو نہیں، کوئی غریب مسکین روزے دار کسی قسم کا اپنا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کو کوئی افطار کرایا، فرمایا کہ روزے دار کو افطار کرانے پر اس کو جتنے لوگوں کو اس نے روزہ افطار کرایا اتنے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اس نے جتنوں کو روزہ افطار کرایا ہے، روزہ افطار کرنے والوں کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اتنے ہی روزوں کا ثواب افطار کرانے والوں کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ روزہ افطار کرائے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید جیسے ابھی میں نے افطار کرانے کا ذکر کیا تو آپ کے ذہن میں آیا افطاری کے لیے کھجور بھی ہو، روح افزا بوتل بھی ہو،
سموسے کا ایک دانہ بھی ساتھ ہو، تربوز کا ایک پیس بھی ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا جی، ایک کیلا بھی ہو، تو ایک فروٹ کی پلیٹ تو ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا سارا ایک پلیٹ میں رکھنا 100-150 سے کم میں تو ممکن نہیں ہے. ہمارے گناہ اتنے ہو گئے نا کہ جتنے وزن گناہوں میں ہو رہے ہیں اتنے اشیاء کی قیمتوں میں بھی وزن ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اتنا اشیاء کی قیمتوں میں. اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے مہنگائی کر دی ہے. خود سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، خود بےایمانی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ڈنڈی مارنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈی مارتے رہیں، ہم بےایمانی کرتے رہیں، لیکن حکومت جو ہے نا وہ مہنگائی نہ کرے. تو بھائی ہمارے اعمال کی یہ شکل ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو افطاری نہیں کرا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب ایک ٹکڑا کھجور کے ذریعے افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، لسی کا گھونٹ پلا کر افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. اور اگر ٹکڑا کھجور کا بھی نہیں ہے، لسی کا گھونٹ بھی نہیں ہے، فرمایا سادہ پانی پلا کر کے اگر کسی روزے دار کا روزہ کھلائے گا تو اسے بھی ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی عادت ڈالو. کتنی چیزوں کی؟ 4. ابھی سے تیاری کر لو. وہ کیا ہیں؟ اور میں پہلی 2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ عادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اگر وہ عادت اپنا لو گے، وہ خصلت اپنے اندر ڈال لو گے. اور 2 عادتیں حضرت وہ ہے کہ تمہارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیا؟ پہلی یہ کہ شہادت لا الہ الا اللہ. اس چیز کا ورد زیادہ کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنا تو آتا ہے نا سب کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا فرمائے کہ استغفر اللہ. دوسرا کس چیز کا ورد کرو؟ سب نہیں بولتے استغفر اللہ. نہ بولنے والے شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں استغفر اللہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا کیا ہے؟ استغفر اللہ. پہلا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسرا استغفر اللہ. تیسرا فرمائیں کہ جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. وہ کیسے؟ اللہم انی اسألک الجنہ. ایک دفعہ پڑھو، اللہم انی اسألک الجنہ. اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا تجھ سے. اور چوتھا فرمایا جہنم سے پناہ. جہنم سے پناہ کس الفاظ میں، کن الفاظ میں مانگنی ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے. تو 4 کلمات رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھو. یہ پیروں کے پیر، ٹھیک ہے نا، مرشدوں کے مرشد، ان سے بڑا دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے جنہوں نے یہ وظیفہ بتایا. اور ان سے بڑا، بلکہ یہ جو دنیا میں پیر مرشد چل رہے ہیں نا، یہ ان کے پیروں کی دھول ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ دنیا کے سارے پیر و مرشد ملا لو، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر پیران پیر عبد القادر جیلانی سے لے کر، ٹھیک ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی، جتنے بھی دنیا کے پیر و مرشد ہیں، جس پیر و مرشد نے یہ عمل بتایا ہے نا، اس کے پیر کی دھول کے ذرے کے برابر ہے یہ لوگ. اور وہ پیر کون ہے پتہ ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا ہے کوئی پیر بھائی؟ انہوں نے فرمایا 4 کام کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی
فَأَكْثِرُوا، بہت زیادہ کرو یہ، چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اس کام کو کرو. نا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایمان ہے، استغفر اللہ اپنے گناہوں کی معافی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ جنت کا سوال ہے، واعوذ بک من النار جہنم سے پناہ ہے. تو یہ رمضان المبارک میں زیادہ کرو، لیکن روزہ ضرور رکھو. یہ نہیں کہ یہ پڑھے جا رہے ہو روزہ چھٹی ہے، روزہ ضرور رکھو، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے رکھنے والے کے لیے گرمی اور سردی کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم نے ایسے بھی روزے دار دیکھے ہیں، مزدور جون کی کڑکتی دوپہر میں ٹرک سے گندم کی بوریاں، چاول کی بوریاں اتار رہے ہیں اور روزہ بھی ہے. روڈ پر پتھر ڈال رہے ہیں اور روزہ بھی ہے. بلڈنگ کا تعمیر کا کام کر رہے ہیں، روزے سے ہے. اور ایسے بھی دیکھے کاہل اور سست اور بدقسمت ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن روزہ نہیں ہے. یہ تو میرے رب کی دین ہوتی ہے، اور رب اسے دیتا ہے جو رب سے مانگتا ہے. اگر ہم ابھی رب سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان المبارک کی تمام عبادات اور اعمال کی مکمل توفیق نصیب فرما، تو اللہ نصیب فرمائیں گے. لیکن ابھی ہم پلاننگ بنا رہے ہوں گے نا کہ بھائی چائے تو چھپ کر پیوں گا آفس میں، ٹھیک ہے جی، فلانا کام سگریٹ فلاں جگہ جا کر چھپ کے پیوں گا، فلانا یوں کروں گا، کیونکہ معاشرتی طور پر بھی تو اثرات مرتب ہوتے ہیں نا. تو ابھی سے ایسے پلاننگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا محتاج تھوڑی ہے. ہم اللہ سے تھوڑا دور رکھ دیں گے، اللہ یوں پھینک دیں گے، دفاؤ تیری ضرورت ہے مجھے. اللہ کو ہمارے روزے کی، ہماری نماز کی، ہمارے حج، ہماری زکات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ضروریاتیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اس لیے ارادہ کر لو، اور وہ پکا والا ارادہ کر لو، ٹھیک ہے نا، عزم کر لو کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے روزے بھی پورے رکھیں گے، تراویح بھی پوری پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی پوری کریں گے. کم سے کم درجہ جو ہے نا، کم سے کم درجہ قرآن رمضان میں میری سوچ کے مطابق کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عام آدمی 3 قرآن پاک کے ختم ضرور نکالے، 3 پارے روز تلاوت کرے تو 10 دن میں یہ قرآن پاک، 20 دن میں 2، 30 دن کے اندر یہ کم سے کم، جیسے کہتے ہیں نا کہ مریل والا عمل یہ ہے. ورنہ تو ایسے بھی اللہ والے کیا، اللہ والیاں بھی ایسی ہیں جو گھر کا کام کاج کرتے 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 10، 12، 15 سپارے نکال رہی ہیں روز. وہ ایک میں نے واقعہ پڑھا کہ بس ڈرائیور تھا، کراچی سے لاہور بس کوچ چلاتا تھا. تو مسافر نے دیکھا کہ کسی سے بات نہیں کر رہا، ڈرائیور بات نہیں کر رہا، تو اتر کر لیکن اس کی ہونٹ ہل رہے ہیں. اس کو تجسس ہوا، جب وہاں اترا تو اسے پوچھا بھائی جان آپ نے کہیں بات نہیں کی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، کراچی سے لاہور تک 15 پارے پورے کرتا ہوں، پھر واپس لاہور سے کراچی تک 15 پارے پورے کرتا ہوں. ایسے وہ خوش قسمت لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، گاڑی بھی چلا رہا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے. ایسے ڈرائیور کی گاڑی میں ہی سوار ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا خوش نصیب ڈرائیور ہے. ورنہ تو ڈرائیور کیا کرتے ہیں، گانے چلا رہے ہوتے ہیں، بے ہنگم میوزک چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو پڑھنے والوں کے لیے 3 پارے تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. تو ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ العزیز کم سے کم ہم 3 مرتبہ رمضان المبارک کے قرآن پاک کا ختم نکالیں گے. بہت کم انشاءاللہ آئیے. اور تراویح پابندی سے
کریں گے اور روزے بھی پورے کے پورے رکھیں گے، چاہے بیمار ہو، چاہے سفر ہو، چاہے گھر ہو، روزے ہم بیماری میں ہم اپنے دنیاوی کام چھوڑتے نہیں، تو وہ تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر بہت بیمار ہو تو چلو چھوڑ دو روزہ، جب ٹھیک ہو جاؤ تو قضا کر لو، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن ہم نے ایسے بھی دیکھے شوگر کے مریض ہیں، عام دنوں میں 4 دفعہ، کیونکہ شوگر والے کو ایک تو پیاس زیادہ لگتی ہے، دوسرا بھوک شدید لگتی ہے، یہ دو اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، شدید شوگر کی پیشنٹ تھی، دل کی مریضہ تھی، لیکن رمضان کے روزے رکھ رہی ہے۔ نیت ہو بندے کی تو پھر رکھ سکتا ہے، نہ نیت ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر 100 بہانے، اس لیے ارادہ کر لو کہ ہم بہانوں کا آڑ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم خالصتاً اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کو اللہ کی شان اور مرضی کے مطابق گزارنے کی تو کوشش کریں گے۔ مسجد میں وقت زیادہ دو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حقیقت یہ کہ رونا آتا ہے اپنے حالات دیکھ کر۔ رمضان المبارک آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، اور ہم نے رمضان المبارک کو دنیا کی کمائی کا مہینہ بنا دیا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے چلے جاؤ، 50 سال پہلے چلے جاؤ، ہمارے رمضان المبارک میں شام کو بازاروں میں سناٹا ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، عبادات میں وقت گزرتا تھا۔ اور آج پہلے عشرے میں ہمارے ایمان کا جوش ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرے عشرے میں تو ہم بازاروں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارا تاجر طبقہ 6 روزہ 5 روزہ اور 10 روزہ تراویح صرف اس نیت سے پڑھتا ہے کہ پہلے عشرے میں تراویح ختم کر لوں تاکہ بعد میں دکان کو ٹائم دے دوں۔ بھائی دکان کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں تیرے پاس، کاروبار کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں تیرے پاس۔ الحمدللہ ہم نے تو اپنے گھر کی ترتیب کوشش ہوتی ہے کوئی چیز رہ جائے اور باتیں، ورنہ عید کے لیے کوئی بھی خریداری کرنی ہوتی ہے رمضان المبارک سے پہلے کر لیتے ہیں کہ بھائی رمضان میں معاملات ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہر مسلمان اپنی عید کی تیاری رمضان المبارک سے پہلے کر کے اپنے گھر والوں کو سارا سامان لے کر دے دے، بازاروں میں خریدار نہیں ہوں گے تو دکانیں کیوں کھلیں گی؟ یہ مہینہ دکانیں کھولنے کا نہیں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ مسجدیں کھولنے کا مہینہ ہے۔ صرف 27 رمضان کو مسجد میں نہیں آنا، رمضان کی ہر رات کو ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے، ہر رات ہمیں مسجد کے اندر گزارنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، ایک روحانی ماحول بن جائے جو ہمارے بیچ میں سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا، آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا۔ بازاریں بھرنا، جوں رحمتوں اور برکتوں کے گھڑیاں قریب آتی ہیں ویسے ویسے بازار بھرنا، اور ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ میری مائیں بہنیں اور بچیاں بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ ان مردوں کے عقلوں پر پردے آ چکے ہیں جن مردوں کی عورتیں بے پردہ ہو کر بازار، بھائی پردے میں بھی بازار میں نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسی کون سی ضرورت ہے جو عورت کی گھر میں پوری نہیں ہو سکتی؟ سمجھے نہیں؟ ہم اپنی خواتین، ہماری خواتین نہیں جاتی ہیں بازار میں خریدنے کے لیے، ایک ایک چیز ہم انہیں گھر پر لا کر دے دیتے، بات ختم۔ اور ہمارا مسلمان مرد صرف اپنی ہڈ حرامی کی وجہ سے، سیدھا لفظ بولوں میں، کام چوری کی وجہ سے ہوٹل پر یاروں دوستوں کے ساتھ 1 بجے تک بیٹھا ہوگا، بیوی کے لیے بازار سے کپڑے لا کر دینے میں موت پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ سارا دن بازار میں آوارہ گردی کرتا پھرے گا،
بیٹی کو تارتا پڑے گا، اپنی بیوی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی برکتیں سمیٹنی ہے تو اپنی خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر کرو۔ یہ جو ابھی عورت آزادی مارچ چلا رہی تھی، ہاں، ان عورتوں کی باتوں میں نہیں جاؤ، ان میں سے 90% تو وہ ہیں جن کو شوہروں نے طلاقیں دی ہوئی ہیں۔ یہ تو وہ طوائف اور فواحش ہیں جو سڑکوں پہ نکل کر آتی ہیں، جن کے گھر خود اجڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہمارے گھر تو برباد ہے۔ اب پاکستان کی ایک ایک عورت کو ترغیب دو کہ آزادی آزادی، بھائی تم کیوں کھانا پکاؤ، تم کیوں کپڑے استری کرو، واہ واہ، شوہر کا کھانا پکائے، شوہر کو چائے کا کپ پیش کرے تو یہ غلامی ہے۔ جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر 300 مسافروں کو چائے کا کپ پیش کرے، یہ آزادی ہے۔ ہاں، شوہر کو کہے جی میرے سرتاج، تو یہ غلامی ہے، اور دفتر میں اپنے باس کے سامنے ہو جی باس، یہ آزادی ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک مرد کی تابع بن جا، 4 مرد تیری خبر لینے پر مسلط کر دوں گا، تیرا شوہر تیری حفاظت کرے گا، تیرا باپ تیری حفاظت کرے گا، تیرا بیٹا تیری حفاظت کرے گا، تیرا بھائی تیری حفاظت کرے گا، تیرے 4 مرد محافظ کر دوں گا، تو ایک مرد کی ہو کر رہے۔ آج یہ یوم نسواں کے نعرے پر ہماری خواتین کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ میں کھانا کیوں پکاؤں، میں کپڑے استری کیوں کروں۔ نہ کر، تو ویسے ہی فواحشہ ہے، تو اپنے کوٹھے پر آنے والے کے کپڑے استری کرے گی، تجھے یہ نصیب ہی نہیں ہوگا کہ کسی عزت دار مرد کے کپڑے استری کر سکے۔ ہماری بیویاں، ہماری خواتین ہمارے کپڑے استری کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی ہوں، کسی غیر مرد کے نہیں۔ میں اپنے شوہر کو چائے پیش کر رہی ہوں، جہاز میں بیٹھے ہوئے 300 مسافروں کو چائے پیش نہیں کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جو ہے سر جھکا رہی ہوں، آفس میں بیٹھے ہوئے غیر مرد باس کے سامنے سر نہیں جھکا رہی ہوں۔ بھائی، ایک کی غلامی اور 100 کی غلامی بہتر کون سی ہے؟ حالانکہ غلامی نہیں ہے وہ، میں نے غلامی کا لفظ استعمال کیا ان کے بقول۔ تم کہتی ہو کہ شوہر کی تابع داری غلامی ہے، تو باس کی تابع داری آزادی کیسے ہو گئی؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے 10 مسافر ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، بار بار بیل بجا رہے ہیں، وہ آزادی کہاں سے ہو گئی؟ اس لیے اسلام کے احکامات میں فخر کیا کرو، اپنی خواتین کو دین کی تعلیم دو، انہیں کہو کہ تم میرے گھر کی ملکہ ہے، اور ملکہ کا کام بازاروں میں جوتیاں گھسانا نہیں ہوتا، یہ میرے گھر کی 4 دیواری، یہ تیری سلطنت ہے، اس سلطنت کو تو سنبھال، باہر کے کام میں سنبھالوں۔ لیکن یہ تب ہوگا نا جب ہم مرد بنیں گے۔ اگر ہم حد حرام کام چور بنیں گے تو ظاہر ہے ہماری بیویاں خود نکلیں گی خریداری کرنے کے لیے، خود نکلیں گی، پھر غیر مرد کو ہاتھ دے کر کہ چوڑیاں تو پہنا دو بھائی، یہ تو بھائی کہہ رہے ہیں چوڑیاں پہنانے والا اس کو کیا سمجھ کر پہنا رہا ہے، یہ تو اسے ہی پتا ہو۔ اس لیے تھوڑی غیرت اور شرم ہمیں بھی کرنی چاہیے، تھوڑی عفت اور عصمت، اپنی بیویوں کی عفت اور عصمت کی اللہ نے چوکیداری ہم پر ذمہ لگائی ہے، کریں گے بھائی؟ تو مولوی صاحب بیوی کو کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل کام، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بیوی کنٹرول ڈنڈے سے نہیں پیار سے کنٹرول ہوتی ہے، پیار سے بٹھاؤ۔ ہم نے ہمیشہ لڑ کر بیوی سے منانے کی کوشش کی ہے، میرے نبی کا طرز عمل اختیار کرو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اپنے ہاتھ سے کبھی توڑ کر لقمہ بیوی کو دیا؟ ہاں جی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب ایسے میرے نبی کی سنت ہے، صرف سنت نہیں ہے، فرمایا تو لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے کھلا، اس لقمے پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا۔
میں تو آج تک لڑتا ہی رہا ہوں. بھائی نبی کے دین سے دور ہٹو گے تو لڑو گے نا, پھر بیوی سے درد سر بنے گی نا, پھر گھر کا ماحول عذاب ہوگا نا. سنت نبوی کو اپنے گھر میں لاگو کرو, گھر سکون والا بنے. کرو گے پکا کرو گے, تھوڑی سی ہمت تو کر ہی لوگے نا. تھوڑے سے مرد ہم بن جائیں, ہماری بیویاں خود ہی عورتیں بن جائیں گی. ہم جب